علیہ وسلم سفر پر، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سفر پر جا رہے، سفر پر جا رہے، ساتھ میں حضرت عمر، بولو ساتھ میں کون؟ بہت پیارا واقعہ، حضرت عمر بھی ساتھ میں۔ اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہے، حضرت عمر ساتھ میں ہے اور کہیں کام سے جانا ہے، تو ہمارے نبی کا اونٹ مبارک اس طرح چلے جا رہا۔ اچھا، سامنے سے ایک اور اونٹ آ رہا ہے جس پر کوئی دیہاتی سمجھتے ہو نا، وہ زمانے کا ویلیجر، گاؤں کا رہنے والا، بدو، عربی، اور بڑا بڑا پگڑ، میلا میلا کپڑا، میلا میلا جانور۔ اچھا، وہ دیہاتی اس طرف جا رہے، برابر سمجھنا، دیہاتی کا اونٹ اس طرف اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ مبارک اس طرف جا رہا۔ بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، وہ دیہاتی پر نظر پڑی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر انظر الی ذالک الرجل۔ ہمارے نبی نے فرمایا، عمر دیکھو وہ جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا، تو میں نے بہت پہلے دیکھ لیا، وہ جا رہے تھے، میں نے دیکھ لیا، اور اللہ کے رسول شکل صورت سے پتہ چلتا ہے دیہاتی ہے، عربی ہے، بدو ہے، جنگل کا رہنے والا ہے، اس کے کپڑے، اس کا جانور بتاتا ہے کہ علم کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، عمر چلو نا، ایمان کی دعوت دے۔ کس کی دعوت دے؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ تو حضرت عمر نے کہا، نا میرے نبی، ہم اپنے کام میں جا رہے ہیں، اپنا کام پورا کرے، اس کے منہ نہ لگے، وہ دیہاتی کے منہ نہ لگے، کیونکہ آپ ان کو دعوت دو گے نا، وہ مارنے کی بات کرے گا اور جھگڑا کرنے کی بات کرے گا، گالیاں دے گا، اور اس زمانے میں دیہاتی لوگ چہرے پر تھوکتے بہت تھے، وہ ہمارے چہرے پر تھوکے گا، اس کو دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ ان پڑھ ہے، لکھے پڑھے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے سمجھایا، اللہ کے رسول، ہم جو کام کے لیے جا رہے وہ کام کرے۔ میرے پیاروں، ہمارے نبی ٹھہر گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا، عمر تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا، تمہیں دیہاتی نظر آیا، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا، مجھے میرا امتی نظر آیا۔ تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا، تمہیں دیہاتی نظر آیا، ایک جنگل کا رہنے والا نظر آیا، کاش عمر تم نے میری آنکھوں سے دیکھا، میرا امتی نظر آیا۔ اور ہمارے نبی رو کر کہنے لگے، یہ مصطفیٰ سب برداشت کرے مگر امتی جہنم میں جائے، اس کو برداشت نہ کرے۔ تو ہمارے نبی نے پھر فرمایا، عمر کوئی ٹینشن نہیں، آپ کھڑے رہو، میں اکیلا جاتا ہوں، میں جا کر دعوت دوں گا نا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے آپ کے جان کی فکر ہے، اپنی جان کی فکر نہیں، میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ۔ چلو وہاں گئے۔ اچھا، اس زمانے میں دستور تھا، اگر کوئی اونٹ پڑ جاتا ہو، آپ جا کے اس کے اونٹ کی رسی کو پکڑو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی کام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے آگے گئے، اور عربی زبان میں رسی کو زمام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زمام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمام کو پکڑا۔ جیسے زمام کو پکڑا، وہ تو دیہاتی اونٹ پر بیٹھے تھے، کہنے لگے، کیا ہوا، کچھ کام ہے، کھانا پینا، کیا پرابلم ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، میں محمد ہوں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، قرآن پاک مجھ پر نازل ہوا ہے، بس یہ کہنے کے لیے آیا ہوں، کلمہ پڑھ لے جنت میں چلا جائے گا، لا الہ بولو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے جنت میں چلا جائے گا۔ تھوڑی دیر تک تو وہ بحث مباحثہ کرنے لگا، پھر وہ دیہاتی اپنی اصلی بات پر آ گیا، کہا، تم محمد ہو نا؟ ہمارے نبی نے کہا، پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتا ہوں، مگر تمہارے بارے میں اچھا نہیں سنا ہے۔ اب بات بڑھنے لگی، گالی گلوچ والا معاملہ۔ ہمارے نبی خاموشی کے ساتھ، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ وہ گالی بھی دیوے، اور اس نے کیا جملہ کہا معلوم؟ اس نے ایک جملہ کہا کہ اچھا ہے میرے پاس تلوار نہیں ہے، یعنی ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اچھا ہے میرے پاس تلوار نہیں ہے، اگر تلوار ہوتی لَأَقْتُلَنَّكَ، میں آج معاملہ ہی ختم کر دیتا۔ یہ سب کون سن رہے تھے؟ حضرت عمر تو بڑے جلال رعب دبدبے والے، وہ سیدھے ہمارے نبی کے پاس آئے، کہا، اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، یعنی آپ کہے تو اس کا کام یہیں پہ تمام کر دے، قربان جاؤ۔ ہم ہوتے نا، کہتے ہاں میرے کو بہت گالی دیا، میرے کو بہت مارا، ہاں میرے چہرے پہ تھوکنے کو تیار ہو گیا، عمر مارو۔ ہمارے
ہمارے نبی نے فرمایا مہلن یا عمر، عمر اپنی جگہ سے آگے مت بڑھنا۔ پھر ہمارے نبی نے دعوت دینا شروع کی تو وہ دیہاتی سیدھے اونٹ سے نیچے، بولو اونٹ سے نیچے، اور اس کے اونٹ پر اتنا بڑا ٹھیلا تھا، وہ گندا گندا میلا کچیلا ٹھیلا تھا، وہ ٹھیلے کو لے کے زمین پہ پٹک دیا، کہا آپ نبی ہے، آپ نبی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کب سے کہہ رہا ہوں میں نبی، میں پیغمبر، میں رسول۔ تو کہا یہ جو ٹھیلا ہے اس میں مرا ہوا جانور ہے، بولو اس میں مرا ہوا جانور ہے، میں خود شکار کر کے آیا ہوں، مرا ہوا جانور ہے، ہم جنگل والے یہ جانور کو کھاتے ہیں، اگر تم نبی ہو زندہ کرو اس کو، زندہ کرو۔ کس کو؟ مرے ہوئے جانور کو۔ تو حضرت عمر پھر آگے آئے، کہنے لگے سن، میرے نبی دنیا میں مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے، اسلام، امن، چین، سکون کا پیغام لے کر آئے، میرے نبی مردہ کو زندہ کرنے کے واسطے۔ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کے آنے کا مقصد ایمان، بولو اسلام، امن، چین، سکون۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی وہ نبی دنیا میں آئے، حق کا پیغام لے کر آئے، ایمان اور اسلام کا پیغام لے کر آئے، امن چین سکون کا پیغام لے کر آئے۔ تو حضرت عمر کی بات اپنی جگہ پر بالکل فائنل تھی کہ میرے نبی مردہ کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے، تمہیں ایمان لانا ہو تو لاؤ، باقی ہم یہاں سے۔ ہمارے نبی پھر کہتے ہیں مہلن یا عمر، عمر اپنی جگہ کھڑے رہو۔ ان کو پوچھتے کیا کیا کہا تم نے؟ کہا یہ ٹھیلا اس میں کون ہے؟ مرا ہوا جانور، زندہ کرو۔ ہمارے نبی پر قربان جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ بھی ہوگا، بولو سبحان اللہ، اور صرف زندہ نہیں ہوگا، ہم آپس میں باتیں بھی کریں گے، بولو سبحان اللہ۔ کیا منظر ہوگا! حضرت عمر کا بدن کانپنے لگا، وہ دیہاتی کا بدن کانپنے لگا، کیا آپ زندہ کریں گے؟ بس سب لوگ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا، وہ ٹھیلے کی طرف ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ میرے پیاروں عقل حیران ہوگی، وہ ٹھیلا پھڑ پھڑانے لگا، کھل گیا، اور جب جانور اندر سے نکلا اس کے بدن پر خون کا دھبا بھی نظر نہیں آتا تھا، بالکل صاف ستھرا کلین، کوئی خون کا دھبا نہیں۔ حالانکہ شکار کر کے آئے تو خون سے لت پت ہوئے، ٹھیلا اتنا خراب نظر آتا تھا، ٹھیلا پھڑ پھڑانے لگا، اندر سے جانور پھڑ پھڑاتا ہوا نکلا۔ اب حضرت عمر اور بولو کون، اور دیہاتی کہنے لگے کچھ عجب ہو گیا، یہ تو زندہ ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا وعدہ تھا صرف زندہ نہیں ہوگا، مجھ سے بات بھی تو کرے گا۔ تو کہا آپ سے جانور، اور میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ جانور نے جو بات کہی آج اس بات کو تھام لو، اللہ ہم کو جنت عطا کر دے گا۔ کیا بات کہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور سے کہا 2 سوال پوچھوں گا، پورا مجمع بولے کتنے سوال پوچھوں گا؟ 2۔ پہلا سوال من اللہ، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ پہلا سوال پوچھنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس کو پوچھ رہے ہیں؟ جانور کو جو اللہ کے حکم سے زندہ ہوا۔ ہمارے نبی نے پوچھا من اللہ، اللہ کون ہے؟ سننا ہاں، وہ جانور نے جو جواب دیا، میرے پیارے بچوں یہ جواب یاد کر لو۔ کیوں یاد کر لو معلوم؟ کبھی اکیلے بیٹھے میں بھی وہ جواب کو دہراتا رہتا ہوں، اتنا پیارا جواب، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جانور نہیں بول رہا تھا، اللہ بلوا رہے تھے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے پوچھا بتاؤ من اللہ، اللہ کون ہے؟ وہ جانور نے جواب دیا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ۔ وہ جانور نے جواب دیا اللہ کون ہے؟ کہا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے،
ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بول دینا. اللہ وہ ہے جس کا عرش بولو آسمانوں پر ہے. اللہ وہ ہے جس کا سارا کنٹرول زمینوں پر ہے. اللہ وہ اللہ ہے جو سمندر میں بھی راستے بنا دیتا ہے. اللہ وہ اللہ ہے جو جنت میں رحمت ہی رحمت بچھا دیتا ہے. اور اللہ وہ اللہ ہے جو جہنم میں آگ کے شعلے بھڑکا دیتا ہے. یہ جواب کس نے دیا؟ آج تک ہم نے کبھی یہ جواب سوچا؟ ہاں ہم کو اتنا معلوم اللہ کھلاتا ہے، اپنے پیٹ کی فکر، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ پہناتا. کبھی ہم نے کوئی گردن جھکا کے یہ سوچا ہو اللہ تیرا عرش آسمانوں پر ہے، کیا آسمان اور کیا تیرا عرش ہوگا. اللہ ساتوں زمینوں پر تیرا کنٹرول ہے، جب چاہتا ہے زمین کو جھنجھوڑ دیتا ہے. اللہ تو اتنا پاور والا کہ حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں تو نے راستے بنا دیے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے اللہ تو نے سمندر میں راستے بنا دیے. اور اللہ تو اتنا پیارا ایک بار جنت میں جائے تو رحمت ہی رحمت آئے، اور اللہ نہ کرے کوئی جہنم میں جائے تو شعلے ہی شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آئے. یہ جانور نے جواب دیا. اب حضرت عمر بھی، وہ دیہاتی بھی حیران. وہ دیہاتی نے کیا کہا؟ آپ آئندہ سوال پوچھو، اس سے پہلے میں نے ایمان قبول کر لیا. بولو سبحان اللہ. میں نے ایمان، ہمارے نبی نے کہا ایمان تو تم نے قبول کر لیا، لیکن میرا دوسرا سوال ہے من انا. ہمارے نبی نے فرمایا اس دیہاتی سے اب تو ماشاءاللہ تم صحابی بن گئے، ایمان لے آئے، لیکن تم نے گالی دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تم نے مار دھاڑ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اب میں پوچھ رہا ہوں اس جانور سے من انا، میں کون ہوں؟ یہ جانور بتائے گا کہ میں کون ہوں. بس ہمارے نبی نے پوچھا اور وہ جانور نے جواب دیا. پہلا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ سب سے پہلا جواب انت سید المرسلین. سبحان اللہ. انت سید المرسلین. پہلا جواب جانور نے دیا. اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا، بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا، لیکن اللہ نے سب کو مقتدی بنایا. میرے مصطفیٰ تم کو سب کا امام بنا دیا. وہ جانور کا دوسرا جواب انت رحمت للعالمین. اللہ نے ساری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب سننا، اسی جواب کے لیے میں نے واقعہ سنایا. اب وہ جانور کا جواب سننا. میرے بچوں جو مدرسے میں پڑھتے وہ بھی سنیں، باہر آنے والے مہمانان بھی سنیں. اصل واقعہ کو بیان کرنے کی وجہ یہ جواب ہے. جانور نے آخر میں کیا کہا؟ اس کے بعد وہ جانور واپس چلا گیا. کیا جواب دیا؟ قد افلح من زکا محمدا. پڑھو قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا. وہ جانور نے جواب دیا سنو، قیامت تک آنے والے سنو، وہ کامیاب ہو گیا جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیا. وہ کامیاب ہو گیا جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیا. وہ برباد تباہ جہنمی ہو گیا جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تار تار کر کے توڑ دیا. میرے پیارو اسی لیے واقعہ سنایا تھا. ہم سب کے لیے ضروری ہے ہمارے آقا، بولو کون؟ محمد الرسول اللہ. اور میرے پیارو ڈھونڈو کہ ہم ہمارے نبی کو راضی کر رہے ہیں یا ہمارے نبی کو ناراض کر رہے ہیں. میں بچوں سے کہوں گا آپ سنتوں کا اہتمام کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسا، آنا کیسا، جانا کیسا. دیکھو مدرسے میں ہمارے علماء پڑھاتے ہیں، ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں. ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے پریکٹیکل عمل کرنا. پڑھنے کا ثواب ہے، پریکٹیکل عمل کرے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے نا. ہمارے نبی نے فرمایا نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کر لیا، جس نے میری سنت کو یعنی پریکٹیکل کر لیا، ہمارے نبی فرماتے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور ایک شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتے ہیں. آپ سب نے
ایک بہت بڑے امام کا نام سنا ہوگا, امام ابو داؤد. کیا نام بولو؟ امام. پبلک شاید نہ سنے, بچوں نے سنا ہے. بولو امام ابو داؤد. دیکھو سنتوں پر کیسا عمل تھا. امام ابو داؤد کی عمر ہوگی 75, 75, 80. اس زمانے میں کشتی میں سفر ہوتے تھے. اب امام ابو داؤد کشتی میں بیٹھے, لمبی چوڑی کشتی ہے اور وہ کشتی جا رہی ہے, جا رہی ہے, جا رہی ہے. اچھا سامنے سے ایک بہت بڑی کشتی آ رہی ہے, جیسے آپ نے راستے پر دیکھا ہوگا, ایک ٹرک یہاں سے جا رہا ہے, ایک ٹرک وہاں سے آ رہی ہے, ایک ٹرین یہاں سے جا رہی ہے, ایک ٹرین وہاں سے آ رہی ہے. تو امام ابو داؤد جو کشتی میں بیٹھے ہیں وہ اس طرف جا رہی ہے, سامنے سے کشتی آ رہی ہے. اب سامنے جو کشتی ہے نا, سامنے جو کشتی ہے اس میں کسی کو چھینک آئی. چھینک آئی, چھینک آئی تو کیا کہنے کا؟ بولو نا, کیا کہنے کا؟ تو جس کو چھینک آئی وہ جوان سامنے, اس نے آ کر کے چھینکا اور چھینکنے کے بعد کہا الحمدللہ. بولو کیا کہا؟ اچھا جب چھینکنے والا کہے الحمدللہ, ہم کو کیا کہنے کا؟ ہاں ماشاءاللہ. بولو ہم کو کیا کہنے کا؟ اب امام ابو داؤد نے کہا یرحمک اللہ, لیکن امام ابو داؤد بوڑھے تھے, سمجھ گئے میری آواز وہاں پہنچی نہیں ہے, مجھے تو اس کو سنانا ہے, کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جب چھینکنے والا چھینکے اور کہے الحمدللہ, آپ اس کے سامنے کہو میری آواز تو وہاں پہنچتی نہیں, بوڑھا آدمی. تو امام ابو داؤد نے معاملے کو چھوڑ نہیں دیا. اس سمندر میں چھوٹی چھوٹی کشتی چلتی رہتی ہے. اب ان کی کشتی بڑی, وہ کشتی بھی بڑی, لیکن سمندر میں چھوٹی چھوٹی کشتی چلتی ہے. امام ابو داؤد نے کشتی والے کو بلایا, کہا میرے کو تیری کشتی میں بیٹھنے کا ہے, وہ کشتی تک جانے کا ہے. تو اس نے پوچھا کام کیا ہے؟ کہا کام 1 سیکنڈ کا ہے, پھر واپس ادھر آنے کا ہے. کتنا پیسہ لوگے؟ وہ چھوٹی کشتی والا اس نے کہا جانے کا 1 درہم اور آنے کا, کیونکہ میں آپ کو اپنی کشتی میں بٹھاؤں گا, وہ بڑی کشتی تک لے جاؤں گا, آپ کو جو کام کرنا ہے کریں, پھر واپس میں آپ کو اپنی کشتی میں چھوڑوں گا. تو جانے کا 1 درہم اور آنے کا. امام ابو داؤد نے 2 درہم دی اور چھوٹی کشتی میں بیٹھ گئے. جب وہ بڑی کشتی میں گئے, اس جوان کو کہا اے جوان کلمہ والے, آتستا, تو نے چھینک لی اور تو نے الحمدللہ کہا, میں آیا ہوں تجھے یرحمک اللہ کہنے کے لیے. کہا میں تجھے آیا ہوں یرحمک اللہ کہنے کے لیے. اور فوراً چھوٹی کشتی میں بیٹھے, اپنی کشتی میں آئے. جیسے اپنی کشتی میں انٹر ہوئے ہیں, غیب سے اللہ کی آواز آئی, اللہ کی آواز آئی, یا ابا داؤد اشتریت الجنت بدرہمین. اے ابو داؤد, آج تم نے 2 درہم میں جنت کا سودا کر لیا ہے. 2 درہم میں آپ نے جنت کا سودا کر لیا ہے. میرے بچوں, اگر ہم سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ جیسے ہم صبح اٹھے تو صبح کی کیا دعائیں ہوتی ہے, شام کی کیا دعائیں ہوتی ہے, یہ تو میں میرے بچوں سے بات کر رہا ہوں. لیکن چونکہ بہت سارے لوگ مولانا ایوب صاحب یہاں جمع ہیں, تو ایک بات میں کہوں گا, ایک گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں, ایک گناہ. یہ میں بچوں سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ نہیں, علماء بھی الحمدللہ نہیں, باقی جنتا سے میں کہتا ہوں, ایک گناہ ہم کرتے ہیں جس کی کوئی معافی نہیں ہے. کبھی آپ نے سنا وہ گناہ جس کی؟ آپ قرآن پاک اٹھائیں, اگر کوئی, مولانا ایوب صاحب ٹائم ہے نا, اگر کوئی زنا کرے, اسلامی حکومت اگر کوئی زنا کرے, پہلے معلوم کریں گے شادی ہوئی ہے کہ شادی, اگر شادی ہوئی ہے پتھر مار مار کے ختم کر دو, شادی نہیں ہوئی ہے تو 100 کوڑے مارو. بھئی آپ نے سنا تھا کبھی اسلامی حکومت میں اگر کوئی زنا کرے, شادی والا زنا کرے تو مار کے ختم کر دو, اور بغیر شادی والا کرے تو بولو نا کتنے کوڑے مارنے کا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بغیر شادی والا, زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرانے والی عورت ہو, کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ آگے چلو, کوئی چوری کرے, اسلامی حکومت, چوری ثابت ہو جائے, کیا کیا جائے گا؟ یہ یہاں تک, یہ الٹا ہاتھ یہاں تک, بولو کیا کر دیا جائے گا؟ کاٹ دیا جائے گا. سزا ہے, زنا کی سزا ہے, چوری کی سزا ہے. کیا سزا ملے گی؟ ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا والسارق والسارقہ فقطعوا ایدیہما جزاء
بما کسبا نکالا من اللہ. چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ثابت ہو جائے، بولو ہاتھ کو کیا کیا جائے گا؟ زنا کرے تو بولو 100 کوڑے، چوری کرے تو اچھا کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. کوئی کسی کا ناک کاٹے اس کی ناک کو کاٹا جائے گا. قرآن میں لکھا کوئی دانت توڑے اس کے دانت کو توڑا جائے گا. کوئی کسی کے کان پہ حملہ کرے اس کے کان پہ حملہ کیا جائے گا. کوئی کسی کا ہاتھ پاؤں توڑے اس کے ہاتھ پاؤں کو توڑا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ. اللہ نے فرمایا سب کا بدلہ لیا جائے گا. لیکن ایک گناہ بہت خطرناک ہے میرے پیاروں. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹو، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس کو 100 کوڑے مارو. کون سا گناہ معلوم؟ میری عام پبلک سنے، وہ ہے ویاج کا کاروبار، سود کا کاروبار، انٹرسٹ کا کاروبار، جس کو قرآن کریم نے ریبا کہا. ریبا عربی میں ریبا، اردو میں سود، انگلش میں انٹرسٹ، اور ہماری زبان میں ویاج کا کاروبار. اتنا خطرناک ہے میرے پیاروں کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم والا نہیں، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے رحم والا کوئی نہیں. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی روایت اٹھاؤ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے گھر میں جائے، ایسا کوئی کرے گا نہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے گھر میں جائے اور اپنی ماں کے کپڑے اتارے، اپنی سگی ماں کے کپڑے اتارے اور ماں کے ساتھ روزانہ زینا کرے، کرتے کرتے 36 مرتبہ پہنچ جائے. ماں کے کپڑے اتارے، ماں سے زینا کرے اور کرتے کرتے 36 مرتبہ زینا کرے. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم وہ میرا امتی اتنا گنہگار نہیں ہے، اس سے بڑا گنہگار وہ ہے جو 1 روپیہ سود کا، ویاج کا اپنے پیٹ میں اتار لے وے. یہ میں نہیں کہتا، بولو کہنے والے کون ہیں؟ ہمارے آقا، بولو محمد رسول اللہ. اور ہمارے نبی کی کوئی بات غلط نہیں، بولو نا کوئی بات غلط. کل رات کو بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، قسم اللہ کی 40 سال کی عمر میں ہمارے نبی کو نبوت ملی، اس کے بعد سے ہمارے نبی نے جو فرمایا، جو کہا، اللہ نے کہہ دیا زبان آپ کی ہوگی، کلام تو میرا ہوگا. بولو زبان آپ کی ہوگی، کلام. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ہاں جب کچھ کہتے تھے صحابہ کرام لکھتے تھے. لو صحابہ کرام، جیسے آپ نے مدرسے میں دیکھا ہوگا مولانا پڑھاتے ہیں تو سارے بچے کیا کرتے ہیں؟ لکھتے. تو اللہ کے رسول پڑھاتے تھے، صحابہ کرام لکھتے تھے. ایک چھوٹے بچے حضرت عبداللہ بن عمرو، بولو کیا نام؟ حضرت عبداللہ بن عمرو، وہ بھی لکھتے جائے لکھتے جائے لکھتے جائے لکھتے جائے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو باہر نکلے تو کچھ صحابہ نے ان کو پکڑا، کہا کیا ہے، کیوں لکھتے رہتے ہو، کیوں لکھتے رہتے ہو؟ ارے کبھی نبی غصے میں کوئی بات کہتے ہیں، کبھی مسکراتے مسکراتے کوئی بات کہتے اور تم اس کو لکھ لیتے ہو. ارے غصے والی بات تھوڑی لکھنے کی ہوتی ہے، مسکرانے والی بات تھوڑی لکھنے کی ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ چھوٹے بچے تھے، رونے لگے. روتے روتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ کچھ لوگوں نے مجھے لکھنے سے منع کر دیا، کیونکہ کبھی آپ غصے میں کوئی بات کہہ دیتے، کبھی آپ ہنستے ہنستے کوئی بات کہہ دیتے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا لکھو لکھو، لا یخرج منہا الا حق. لکھو، اگر غصے میں کہوں یا ہنستے ہنساتے کہوں، زبان میری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کوئی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں جو ویاج کا کاروبار. اور ایک بات کان کھول کر سنو، بعد میں ملاقات ہوئے نہ ہوئے، اگر میرے دوستوں ویاج کا پیسہ اگر ہماری بیٹی کے پیٹ میں اترا، ہمارے بیٹے کے پیٹ میں اترا، ہمارے پیٹ میں اترا، کل ہماری بیٹی غلط راستے پر ہو، بیٹا غلط راستے پر ہو، ہم لوگوں سے کہتے میری بیٹی آوارہ ہو گئی، میرا بیٹا آوارہ ہو گیا، غیب سے آواز آتی ہے بیٹی آوارہ نہیں ہوئی. اے باپ، تو نے جو سود کا پیسہ ویاج کا اتارا تھا، جس نے اس کو غلطی کرنے پر مجبور کر دیا ہے. تو میں پھر کہوں گا، ویاج کے لیے قرآن اٹھاؤ. ہاتھ کاٹنے کا حکم، کوڑا مارنے کا حکم، تو کیا حکم ہے؟ سن لو کیا حکم ہے. کوڑا مارنے کا حکم نہیں، ہاتھ کاٹنے کا حکم. کیا حکم ہے؟ سورہ بقرہ میں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو سودی کاروبار کرتا ہے،
ریاض کا کاروبار کرتا ہے، حرام کاروبار کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کوڑا نہیں مارا جائے گا، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیا ہوگا؟ اللہ کہتے آجا قیامت میں آجا، میں اور میرا نبی تیرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، میں اور میرا نبی تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم دنیا میں کسی بڑے کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ ارے بھائی کوئی بڑی ڈگری والا آ جاوے ہمارے مدرسے میں، لڑائی کریں گے ہم اس کے ساتھ؟ ہم دنیا کے کسی بڑے سے جنگ نہیں کر سکتے۔ قیامت میں اللہ کہتے سودی کاروبار والا آئے گا، کہوں گا دنیا میں تیرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، آج میں اور میرا نبی تیرے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور یہ اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتے سودی کاروبار سے بچ جاؤ، نہیں بچو گے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور بولو قیامت میں کس کے ساتھ جنگ ہوگی؟ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہوگی۔ تو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کیا، اب ایک آخری بات کہہ دیتا ہوں میرے بچوں، میں وہاں ہمارے مدرسے میں بھی کہتا ہوں، یہ مولانا ایوب کا مدرسہ بھی ہمارا ہی ادارہ ہے، میں بہت کھل کر ایک بات کہوں گا، ہمارے سارے طلبہ کرام اور ساری ہماری جنتا الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، بولو نماز۔ ایک بات سن لو، آخری بات، پتے والی بات، بولو نا ہم نماز پڑھتے، لیکن ہمارے بہت سارے بچے مولانا ایوب صاحب جب چھٹی ہوتی ہے، بھائی بقرہ عید کے موقع پہ چھٹی ہو جاتی ہے، ششمائی کے موقع پہ چھٹی ہو جاتی ہے، رمضان کے موقع پہ چھٹی ہو جاتی ہے، اب گھر جا کے نماز چھوڑتے ہیں۔ کیوں؟ اب یہ جو گھر جا کے نماز چھوڑتا ہے نا، مدرسے میں جتنی نماز پڑھا قبول نہیں، کیونکہ مدرسے میں تو نے نماز پڑھا تھا کسی استاد کو بتانے کے لیے، مار سے ڈر کے لیے، فائن اور پینلٹی کے ڈر کے لیے پڑھا، اگر اللہ کے لیے پڑھا ہوتا تو جو اللہ یہاں پر ہے وہ اللہ ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے۔ اس لیے میں تمام سے کہوں گا، دیکھو بہت سارے بچے ایسے ہوتے کہتے مولانا میرے کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ اچھا کتنے بچے ایسے ہوتے نا سبق یاد ہو گیا، بولو سبق یاد، لیکن جب استاد کے سامنے آیا اب لڑکھڑاتا ہے، سنا نہیں سکتا، استاد ناراض ہوتے، نالائق کم بخت، محنت نہیں کرتا، رات کو 12 بجے تک بیچارہ پڑھا تھا، ایسے بچے ہوتے ہیں۔ میں بھی ایک زمانہ ایسا گزرا ہوں، اس کا سب سے آسان طریقہ جو ہمارے بڑے بزرگوں نے بتایا، میرے سارے بچوں بولو عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ کیا عمل کرنا معلوم ہے؟ جب آپ کو موقع ملے ایک وضو کر لینا، بولو موقع ملے کیا کر لینا؟ وضو کر لینا، 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اور پھر اللہ کے سامنے رو کر کہنا اللہ میرے کو حافظ بننا ہے، اللہ ماں کو چھوڑ کر آیا، اللہ ابا کو چھوڑ کر آیا، اللہ بہت دکھ اٹھا کر آیا، اللہ تیرا قرآن میرے سینے میں اتار دے۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھتے جاؤ، قسم اللہ کی اس کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا۔ کریں گے بولو سب کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور باقی پبلک سے بھی کہوں گا نماز بولو کیا پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا پڑھیں گے؟ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بہت لمبی حدیث ہے، میں شارٹ میں جا رہا ہوں، صحابہ بیٹھے ہیں، اچانک ہمارے نبی نے جہنم کا ذکر کیا، بولو کس کا ذکر کیا؟ اچھا جہنم کا ذکر کرتے 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 ہمارے نبی نے فرمایا سب سے خطرناک جہنم آخری، بولو سب سے خطرناک جہنم۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیون، پورا مجمع بولے غیون وہ نام ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا آخری جہنم میں عذاب کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اتنا خطرناک عذاب ہوگا، وہ جہنمی کے بدن پہ کپڑا نہیں، جو چتھڑا ہوگا وہ دنیا میں لائے تو پوری دنیا جل کے برباد ہو جائے۔ وہ جہنم میں جو لوہا ہوگا، لوہا اس کو پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ کے پہاڑ چورے چورے ہو جائے۔ وہ جہنم میں جو پانی پینے کو دیا جائے گا، وہ پانی سمندر میں ڈالے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ تو صحابہ گھبرانے لگے، اللہ کے رسول آخری جہنم میں کون جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا فرعون جائے گا۔ کون؟ حامان، قارون، ابو جہل، ابو لہب، اتنا کہا، پھر ہمارے نبی رونے لگے۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے بتایا میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت وہ بھی اسی جہنم میں جائیں گے۔ میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت وہ بھی اسی جہنم۔ ابھی تو ہمارے نبی نے فرمایا، صحابہ کچھ کہنا چاہتے تھے، حضرت جبرائیل آئے، کہا کسی کو کہو، کچھ نہ کہے، آپ نے کہا، اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا۔ آج بھی قرآن کریم اٹھاؤ،
पारा नंबर 16, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने ये बात लिखी है, बेनमाजी मर्द बेनमाजी औरत आखिरी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फ अज़ाउस सलाह वत्तबअुश शहवात फसौफ यल्क़ौना गय्या। साफ फैसला, जो एक भी नमाज को छोड़ेगा, कज़ा नहीं करेगा, अपनी मर्जी पर चलेगा, उस जहन्नम में जाएगा जो जहन्नम में फिरौन, कारून, हामान, अबू जहल, अबू लहब, उम्मत का बेनमाजी। उस तो मेरे प्यारे तौबा कर लो, आज से पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। आज की जुमा बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम इंशाअल्लाह, बोलो हमारी नमाज कज़ा। सब पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। रियाज के कारोबार से तौबा करें, हमारे बच्चे और सब लोग सुन्नतों का एहतमाम करें, नमाजों का एहतमाम करें। अल्लाह हमारे मौलाना अय्यूब साहब को जज़ाए खैर दे। जितना इन्होंने मेरे को निचोड़ा, 30 साल में किसी ने नहीं निचोड़ा। ये अजमेर में चौथे बयान के लिए खड़ा हुआ, जबकि मौलाना कायदा बना हुआ है हमारा शाहनवाज, ये ढीला पड़ गया। वरना कायदा बना हुआ है कि एक बयान। और कारी साहब, भाई मैं भी शुगर वाला, प्रेशर वाला, हार्ट वाला, ये हमारा हाजी जुनेद है ना, ये बुढ़ा बुढ़ा दिखता है लेकिन बहुत जवान है। इसको मैंने अजीब देखा। मौलाना अय्यूब दुआ करो, हम सब बुढ़ापे की तरफ जाते, ये रिवर्स जवानी की तरफ जा रहा है। अरे काम इसको पूछो, इसका सरनेम क्या है? इसका सरनेम मेमन है ना, मेमन। तो हाजी जुनेद ओरा वाला। क्या? हाजी जुनेद ओरा वाला, बहुत अच्छा सरनेम है। मैंने बदल दिया, मैंने कहा हाजी जुनेद औरत वाला। तो ये अल्लाह हमारे जितने साथी आए हैं, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। लेकिन मौलाना अय्यूब साहब पहली मर्तबा बर्दाश्त कर लिया, ये चौथे बयान के लिए मेरे को खड़ा कर दिया अल्लाह मौलाना। लेकिन इतना ज़रूर है कि मौलाना अय्यूब साहब के मदरसे में आया, और मैं खुद अपने मदरसे में भी रहता हूँ, और बहुत सारे मदरसों में जाना होता है, लेकिन नंबर 1 अगर मैं दूंगा तो मौलाना के मदरसे को अता करूंगा, क्योंकि ये वो अल्लाह का वली है जिसने हमारे बरसों के अरमान को पूरा होते हुए देखा कि 2 समंदरों को, दीन और दुनिया दोनों को जमा कर दिया। अल्लाह ताला इस मदरसे को नजर बद से बचाए और अल्लाह इस मदरसे से मोहब्बत करने वाला बनाए। अगर मैं और आप इन बच्चों को, इन मदरसों को मोहब्बत की नज़र से देखेंगे ना, वो नज़र भी हमको जन्नत तक लेकर चली जाएगी। तो मेरे प्यारो, अब हमारी आखिरी मुलाकात, अब मालूम नहीं बाद में कभी मुलाकात होए ना होए। एक बात मेरे बच्चों याद रखना, अपनी ज़िंदगी में सब बर्दाश्त करना, मगर नमाज जाए इसको बर्दाश्त। देखो तुम नमाज पढ़ते जाओगे, अल्लाह आपका ब्राइट फ्यूचर। असल में धोखा होता है मौलाना। अब ये लोग देखते ना, कोई बड़े मौलाना आए, अब बड़े मौलाना आए तो ये हमारे बच्चे देखते, वाह वाह क्या कपड़ा पहन कर आया है, क्या कशीदा ओढ़ कर आया है। और उसके बाद में देखता है, ओहो गाड़ी लेने के लिए आ गई है। अरे चारों तरफ से बच्चे सलाम सलाम करते गए। इनको ये नहीं मालूम है हमारी इस वक्त की ज़िंदगी मत देखो, उस वक्त की ज़िंदगी देखो। हजरत ख्वाजा सिराजुद्दीन, उनका एक जुमला है, अगर किसी तालिब इल्म को बहुत आगे बढ़ना है तो पहले डंडे फिर अंडे।